شادی کی رسمیں ہمارے ہاں وہ بھی ایک وبال بن گئی. کتنے دن تک شادی کا جناب تیاری کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، 2 3 4 مہینے درزیوں کے پھیرے ہیں جی، جوڑے بنانے ہیں جی، یہ کرنا ہے. پھر تقریبات کتنی ہم نے بنا لی، حالانکہ ایک نکاح اور ایک ولیمہ، یہ 2 پروگرام ہوتے ہیں. آپ نے اس کے ساتھ اور کتنے بنا لیے، اس میں خرچہ کتنا کر رکھ لیا. وہ باقاعدہ لوگ جہیز مانگنے لگ گئے، اتنے ہی بھکاری، ان کو چاہیے چندہ کر لیں. اگر اتنے ہی ضرورت مند ہیں تو جائیں کہیں چندہ کر لیں، لوگوں سے کہہ دیں ہم مستحق ہیں، ہماری مدد کرو. لڑکی والوں سے مانگتے ہیں، شرم نہیں آتی. لڑکے اپنے آپ کو جیسے بیچ رہے ہیں. اچھا جی سونے کی انگوٹھی بنا کے دو جی، ہیرے کی انگوٹھی بنا کے دو جی. کیا ہے یہ سب کچھ؟ کہاں سے نکالی ہیں یہ باتیں؟ ڈھولکی بجانی ہے جی، اس میں بھی دعوت ہوگی. عورتیں ایک جوڑا روز پہنتی نہیں ہیں، ان کو ہر پروگرام کے لیے الگ جوڑا چاہیے. آپ تو ایک ہی جوڑے میں 4 پروگرام اٹینڈ کر لیں گے، شریک ہو جائیں گے. ان کو ہر ایک کے لیے الگ چاہیے. کتنا خرچہ، پھر کتنا لوگوں کے لیے آنے جانے کے خطرے. دیر کرتے ہیں آدھی رات. وہ تو ابھی پابندی لگ گئی ہے حال کے ٹائم پر، ورنہ لوگ 3 4 بجا دیتے تھے، صرف ویڈیو ہی بنتی رہتی تھی. تو یہ فضول رسمیں، خرچے بڑھا کر ہم نے اپنے لیے مصیبت کر لی. کیا کر لی؟ کہیے گا ذرا. یہ تھی نہیں، شریعت میں ایسے احکام نہیں ہیں، یہ ہم نے مصیبت کر لی. کچھ ہندوؤں سے لے لیے جی، مہندی ہوگی، مائیوں ہوگا، اس میں اور روز بروز اضافہ. پہلے تو انگریز نے آ کے 150 سال لگایا تھا، کچھ ہماری چیزیں بدلی. اب آپ کے پاس ٹی وی آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، منٹوں میں آپ کے ہاں چیزیں بدل جاتی ہیں. تو وہ لوگ جو کچے ذہن کے، جن کی معلومات نہیں ہیں، وہ اسی طرح ہوتے ہیں. اب اولاد کو ماں باپ کے حقوق کون سکھائے؟ ماں باپ کو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ کون سکھائے؟ دونوں نہیں سیکھ رہے، نہ ماں باپ سیکھ رہے نہ اولاد سیکھ رہی ہے. میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے، کون سا حق ہے، کون سا فرض ہے، نہیں معلوم. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بے سکونی ہوتی ہے. اگر شریعت کی تعلیمات معلوم ہوں، غلط رسموں سے بچیں. کتنی رسمیں مجھے تو نام بھی نہیں آتے اگر دیکھا جائے تو. اور جی آج چوتھی ہے، اس کے بعد فلانا ہے، ہر موقع پہ دینا لینا. یہ ہم لوگوں نے بنا لیا، بوجھ بن گیا. آسان تھی شادی، بوجھ بنا دی، جس کا نتیجہ یہ ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں. اچھا جی لڑکی کو پسند کرنے کے طریقے کیسے نکال لیے؟ لڑکے کے لیے اجازت رکھی ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے، لیکن کیسے دیکھ لے؟ ملاقات نہیں ہونی ہے الگ، صرف ایک جھلک دیکھ لے، تاکہ یہ ہے کہ بعد میں شکایت نہ کرے. لیکن جناب جی پہلے فون دیں گے، گھنٹوں باتیں کریں گے جی، مزاج پتہ چل جائے. پتہ کیسے چلے گا؟ پھر ایسا پتہ چلتا ہے کہ کسی کام کے نہیں رہتے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے بگاڑ ہے. معلوم ہوا جی مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گھوم رہے ہیں صرف، اور ماں باپ بھی اجازت دے رہے ہیں. شرعاً کوئی اجازت نہیں. منگنی جس کو کہتے ہیں عربی میں خطبہ، انگیجمنٹ، یہ وعدہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکی لڑکے پر اور لڑکا لڑکی پر حلال ہو گئے، یہ ایک وعدہ ہے. اب آپ نے تھوڑا سا ٹائم لیا، ٹھیک ہے. آج کل چونکہ لوگ گھروں میں نہیں کرتے، ہال میں کرتے ہیں. حالانکہ پچھلے دنوں کورونا آیا تو 20 آدمیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے شادی کی، 50 بھی لوگوں کے ساتھ شادی کی. لیکن اب پھر وہی 400 بلانے ہیں، 500 بلانے ہیں، اور کھانے طرح کے رکھنے ہیں جس میں خوش کوئی بھی نہیں ہوتا، پیسے چلے جاتے ہیں. لوگ پھر بھی شکوہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ ایک نواب تھا، اس کی ایک ہی اولاد تھی. وہ جس ریاست میں رہتا تھا اس کے بچے کی اس نے شادی کی تو ہر گھر میں اس نے سونے کا ایک سکہ بھجوایا، کوائن، گولڈ کوائن، سونے کا سکہ ہر گھر میں بھجوایا. لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوئے، کہتے ہیں اتنے امیر تھا 2 دے دیتا. لوگ کسی حالت میں خوش نہیں ہیں.
اب آپ کہتے ہیں حکومت قانون بنائے، قانون پھر آپ توڑ دیتے ہیں، پولیس کو پیسے دے دیے، ادھر دے دیے، ٹائم زیادہ کر لیا، کھانا ایک ڈش رکھا آپ نے 4 بنا لی، آؤ جی پولیس والوں کو بھی کھلا دیں گے، وہ بھی راضی ہو جائیں گے، چل جائے گا معاملہ۔ یہ آپ نے خود کر لی ساری باتیں، نتیجہ کیا ہے؟ معاشرہ ناہموار ہو گیا، بیلنس ختم ہو گیا۔ وہ دو لوگ جو آتے ہیں وہ آپ کا کر و فر شان دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ان کی بھی لڑکیاں ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ گھروں میں بیٹھی ہیں۔ تو ہم نے شادی مشکل بنا دی، گناہ آسان ہو گیا۔ شادی سستی رہتی تو پھر گناہ کے اسباب کم ہو جاتے۔ ہم نے اب بھی نہیں سیکھا، یعنی اتنی کچھ بیت گئی ہے پھر بھی نہیں سیکھ رہے انہی پرانی رسموں پہ، غلط رسموں پہ۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ آ کے سناتے ہیں 15 ہزار روپیہ ایک آدمی کا خرچہ شادی کے موقع پر ہال والے لیتے ہیں، جی یہ کھانے ہوں گے، اس طرح کی کرسیاں ہوں گی، ایسے میز ہوں گے، کرسیوں کو کپڑے پہنا دیں گے، عورتیں جو آ کے بیٹھیں گی وہ پردہ نہیں کریں گی، کرسیوں کو پردہ کرا دیتے ہیں۔ اتنا خرچہ، یہ میں معمولی بتا رہا ہوں، جو زیادہ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ برس پہلے پنجاب کی ایک شادی کی خبر فیس بک پر بھی آئی تھی، ٹی وی پر بھی چلی تھی کہ اس طرح کی شادی پاکستان میں کسی کی نہیں ہوئی، اتنا خرچہ کیا تھا اس نے۔ اب مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ ان کا حال عبرت والا ہو گیا ہے۔ جنہوں نے کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچ کیے تھے شادی میں، اب وہ خود عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ دکھاوا، بناوٹ، اس سے انسان کو کوئی فائدہ، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ پرانی کہاوت ہے، تکلف میں تکلیف ہی ہوتی ہے، آسانی۔ اسلام نے سادگی سکھائی، خوشی کرو، جائز خرچ کرو، دکھاوا، فضول خرچی، اس میں کوئی بھلائی، اونچی کہیے گا نہیں۔ صرف کارڈ جو چھپتا ہے نا دعوت دینے والا، وہ بھی اب کہاں تک پہنچ گئی ہیں باتیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا چھوٹا سا سادہ سا کارڈ بنا لیا، پرانے زمانے میں کارڈ بھی نہیں ہوتے تھے، کسی کے ذریعے پیغام چلا جاتا تھا۔ اب جس کو کارڈ نہ ملے، جی ہمارے بیٹے کا الگ کارڈ نہیں آیا، جی بیٹی کا الگ کارڈ نہیں آیا، شکوے بھی ہوتے ہیں۔ کوشچن آف انویٹیشن، میٹر آف انویٹیشن بنا لیا، اس پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کارڈ لاکھوں روپے کے بننے لگ گئے، صرف کارڈ کہ جی یاد رہے گا ہماری شادی کا کارڈ یاد۔ کیا ہے یہ مصیبتیں ہیں۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اپنی خواتین کو بھی اور اپنے مردوں کو بھی، دونوں کو سکھانا ہے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی۔ ماں باپ اگر غلط ہیں تو ماں باپ کو بھی سیکھنا ہے، اولاد غلط ہے تو اس کو بھی سیکھنا، ورنہ خوشیاں آ سکتی۔ اچھا جی، بات کرنے کا انداز، لہجہ کرخت، گھر میں آ کے عورتوں سے کرخت لہجے میں بات کریں گے، دوستوں سے جا کے نرم لہجے میں بات۔ کیوں بھائی، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں چلتی نہیں ہے، یہاں روب دکھانا۔ تو یہ بھی اب سمجھنا چاہیے، ہر گھر میں اگر ہمیں دینی معلومات ہوں اور ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوں گی، خوشحالی ہوگی، برکت ہوگی، محبت ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے میاں بیوی میں محبت رکھ دی، مہربانی رکھ دی، مگر ہم نے تکلیف بنا دیا۔ یہ ہمارے رویے ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہم نے غلط کیا ہے۔ ہمیں دین سیکھنا چاہیے، دین میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں ہماری بہتری ہے۔ پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مرد کے لیے سب سے اہم کون ہے؟ رشتہ داروں میں سب سے امپورٹنٹ، اہم کون ہے؟ فرمایا اس کی ماں۔ پوچھا گیا لڑکی سے، اس کے لیے سب سے زیادہ اہم کون؟ فرمایا اس کا شوہر، ہسبینڈ۔ کتنی واضح بات ہے اگر اسی کو دیکھا جائے۔ اب بیٹے ماؤں سے لاپرواہ، نوکر سمجھتے ہیں نا ماں کو،
مجھے اتنے بجے ناشتہ چاہیے، اتنے بجے کھانا چاہیے، میرے کپڑے استری ہونے چاہیے، میرے دوست آ رہے ہیں ان کے لیے یہ بنانا ہوگا، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ خود 4 بجے تک باہر رہیں گے، ماں کو نیند نہیں آتی کہ بیٹا کب واپس آئے گا۔ ماں کو کیا سمجھ لیا؟ باپ کو صرف جی مجھے یہ لے دیں، مجھے یہ لے دیں، فرمائش پوری نہ کریں تو وہ باپ نہیں ہے۔ یہ حال ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو سمجھا اور سیکھا نہیں۔ اگر سیکھتے اور سمجھتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے یہ جو دھیان کرنے والے، سمجھنے والے، غور کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں اچھی ہو جائیں گی، نہیں کریں گے تو پھر ہمارے معاملات درست ہو سکتے نہیں۔ کوئی دن جاتا ہوگا جب کوئی کیس نہیں آتا، شام کو بیٹھتا ہوں، لوگ آتے ہیں، بیویاں آتی ہیں سسرال کی شکایت کرنے، کوئی مرد آتے ہیں بیویوں کی شکایت کرنے، سنتا ہوں اور یہی حیران ہوتا ہوں کہ ان دونوں کو معلوم کیوں نہیں ہے۔ ان کو تھوڑا سا سمجھائیں، جو سمجھ لیتے ہیں وہ آسانی ہو جاتی، جو نہیں سمجھتے ان کی مرضی، زندگی ان کی ہے، ان کے پاس اپنی مرضی ہے، نہیں مانیں گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنی زندگی خراب کریں گے۔ ہمیں ہر رشتے ناطے کو سمجھنا چاہیے، ہر رشتے کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی، رائٹس بھی ہیں، ڈیوٹیز بھی ہیں۔ ڈیوٹی کوئی نہیں دینا چاہتا، رائٹس سب چاہتے ہیں، میرا حق مجھے ملے، تو تمہارے ذمے ڈیوٹی ہے۔ تم اپنا حق لینا چاہتے ہو تو دوسرے کا فرض ادا کرو، وہ اپنا حق چاہتا ہے تو اس پر جو فرض آپ کا ہے وہ ادا کرے۔ تو اس طرح چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیکس لے کے آپ کو سہولتیں دینا، لیکن وہ سہولتیں نہ دیں تو پھر آپ کو جلوس نکالنے پڑتے ہیں نا، پھر احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا عوام کا رشتہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اسلام نے ویلفیئر، جس کو کہتے ہیں نا بھلائی، بہبود، خوشحالی سکھائی ہے۔ انسان نے اپنے رویوں سے اس کو خراب کر لیا ہے، اور جو اپنے آپ کو سقراط بقراط سمجھتے ہیں، بڑے سیانے سمجھتے ہیں، زیادہ خرابیاں وہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کو دین کے احکام معلوم نہیں ہے، اپنی عقل سے سوچتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا، اس کا بھی کچھ حاصل نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے بہتر قانون کسی کا، ان کے فرمان سے بہتر کیا، ان کے برابر بھی کسی کا نہیں ہے۔ غور کرنا چاہیے۔ ہمیں حکم ہے گھر جائیں، گھر والوں کو سلام کریں۔ کیا کریں؟ اونچی کہیے، آپ کرتے ہیں؟ بیوی سلام کرے، بچے سلام کریں، آپ سلام نہیں کرتے، کیوں؟ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں؟ حالانکہ جو سلام میں پہل کرتا ہے زیادہ نیکیاں لیتا ہے، اور اس سے تواضع آتی، عاجزی آتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے۔ یہ جو آپ میں غرور آ جاتا ہے نا، یہ آپ دوسروں کو سلام کریں، آپ کا غرور ٹوٹے گا۔ ہمیں حکم دیا گیا، اجنبی ہو یا آشنا۔ آشنا کا مطلب جاننے والا، اجنبی جس کو نہیں جانتے۔ مسلمان ہو اس کو سلام کرو، اس کو سواری والا پیدل کو سلام کرے، آنے والا گھر میں آئے گھر والوں کو سلام۔ شوہر کو بھی آپ گھر میں جائیں سلام کریں، ان کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں۔ لیکن ہم باہر والوں کو کر لیں گے، باہر والی کو کر لیں گے، گھر والی کو نہیں کرتے۔ ہماری یہ بھی طبیعت ہو گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، بچوں کے ساتھ وہ سارا دن گھر میں ہوتے ہیں، مجھے یہ بتائیے آپ جائیں ان سے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا گھر جاؤ تو بچوں کے لیے کچھ لے جاؤ، بہنوں بیٹیوں کے لیے، بیوی کے لیے کچھ لے جاؤ، بھلے چھوٹی سی چیز ہو۔ خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسروں کے ہاں جاتے ہیں، دوستوں کے ہاں تحفہ لے کے جاتے ہیں، اپنے گھر لاتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی راشن تو دیتے ہی ہے نا، سارا خرچہ میں ہی کر رہا ہوں۔ محبت کی ایک چھوٹی سی کوئی نشانی ساتھ دے دے، کوئی پھول دے دے، کوئی ٹافی دے دی، کبھی کوئی اور چیز دے دی، چاکلیٹ جو صحیح بنی ہو وہ دے دی،
غلط چاکلیٹ نہیں لینا کیونکہ وہ بہت سی غلط بنتی ہیں، اینیمل فیٹ، اس میں سور کی چربی ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم اب بچوں کے لیے آپ کچھ لے جائیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو خوشیاں بانٹنی چاہیے، غلط خرچوں سے بچیں، ہو سکے تو محبت دیں، مہربانی رکھیں، تاکہ گھروں میں امن بھی رہے، سکون بھی رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ آئیں اور آپ کو لگا کہ میں پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں، باہر ہی اچھا تھا، وہ والا ماحول نہ ہو۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے رویے خراب ہوتے ہیں، آپ اچھی باتیں نہیں کرتے، اچھی ٹون میں، اچھے لہجے میں نہیں کرتے، سخت لفظ بول دیتے ہیں، آپ کے اندر نرمی نہیں ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان پر، اسپتال میں آخری دن تو میں کوئی بہن بھائیوں میں سے کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ اس وقت بھی مجھے ٹوک رہی تھی، آرام سے بول، نرمی سے بول۔ سکھایا جاتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں ہم سب سے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مگر ہم شریعت کو نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز اچھا اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے دوسری بیوی کو کوئی لفظ کہا، حضور نے فرمایا تو بھی اس کو کہہ لے۔ کیا مطلب؟ تاکہ دونوں میں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کا دل برا ہو جائے، تفریح، لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ میں بتا رہا ہوں پیار کی باتیں۔ حضور کی ایک زوجہ کوئی چیز بنا کے لائیں، انہوں نے دوسری سے کہا تم کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گی، انہوں نے کہا تم اگر نہیں کھاؤ گی میں تمہارے منہ پہ مل دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے تھے، حضور ہٹ گئے، انہوں نے مل دیا، فرمایا تو بھی اس کے منہ پہ لگا دے۔ کیا مطلب؟ پیار سکھایا۔ ہمارے ہاں لڑائی سکھائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں ادب بھی ملے، سبق بھی ملے، نیکی بھی ملے، راحت بھی ملے۔ کوشش کریں گے تو ہوگا۔ کہتے ہیں نا جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ آپ تلخیاں دے کے محبتیں حاصل کر سکتے نہیں، سختیاں کر کے آپ نرمی حاصل کر سکتے۔ بچوں کو آپ بگاڑتے ہیں، کوسنے دے کر، غلط لفظ بول کر، ان کی عادت بھی، پہلے لاڈ بہت کر لیا، پھر اس کے بعد آپ چاہتے ہیں نہیں یہ سیدھے ہو جائیں، تو بگاڑا تو خود ہی ہے نا۔ پھر آ جاتے ہیں مولانا صاحب بچہ ایسا ہو گیا، تو کیا کھلایا تھا؟ کمائی حلال تھی یا نہیں تھی؟ اچھا، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اپنوں پہ خرچ کرنے کو شرم محسوس کرتے ہیں، دوسروں پہ خرچ کرنے کو دوستوں پہ لٹا دیں گے، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو نہیں۔ دکھاوے کا ہوگا، کسی کو اور کو دینا تحفہ تو مہنگے سے مہنگا دے دیں گے، گھر میں کچھ بھی، غلط بات ہے۔ دوستوں کا حق نہیں ہے، میاں بیوی بہن بھائیوں کا حق ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا، دوستوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور دوست جب تک پیسہ ہے دوست ہیں، پیسہ نہیں ہے تو کوئی پوچھتا ہے آپ کو؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، مشکل میں کہاں جاتے ہیں سب، کوئی نظر نہیں آتا۔ ویسے آپ کو ملنے آ جائیں گے، خوشی کی تقریب ہو آ جائیں گے، بیمار پڑ جائیں آپ خون دینا پڑے کوئی نظر آئے گا؟ کوئی خرچہ تو اٹھانا پڑے کوئی آئے گا؟ کوئی اکا دکا، باقی سب مطلب کے یار۔ تو جن کا حق ہے ان پر، بہن بھائی کیسے ہی ہوں کام آئیں گے، اولاد کیسی ہو کام آئے گی، ماں باپ بھلے آپ ان کو اچھا نہ سمجھیں وہی کام آئیں گے۔ ان رشتوں کی قدر کرنی، آواز نہیں آئی، کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے کہلواتا ہوں کہ توجہ دیں۔ تو شادی، خوشی کی، شادی لفظ فارسی زبان کا ہے۔ آپ شادی نکاح کو کہتے ہیں، شادی کے معنی نکاح کے نہیں ہیں، شادی کے معنی خوشی کے ہیں۔ لیکن آپ کے ہاں رواج ہو گیا کہ نکاح کو بھی آپ شادی کہتے ہیں، کچھ لوگ بیاہ کہتے ہیں۔ یہ نکاح جو ہے، شادی جو ہے، یہ خوشی ہونی چاہیے، اس میں خرابی، اونچی، دیر کرنا، مناسب رشتہ آئے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو 4-5 کام شریعت نے کہا نا جس میں دیر نہ کرو، اس میں یہ بھی ہے کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اچھا رشتہ آیا فوراً کر دو، نہیں جی ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے، پھر عمریں گزر جاتی ہیں، پھر اچھے رشتے نہیں ملتے، پھر مفاہمت کرنی پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں اور کیا خرابیاں آتی ہیں۔
جیسے نماز کا ٹائم ہو جائے جلدی ادا کرو، حج کے قابل ہو گئے ہو جلدی کر لو، عمر کا کوئی پتہ نہیں ہے، قرض لیا ہے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اسی طرح لڑکی جوان ہو جائے تو شادی میں دیر۔ آواز آئے، آواز آئے۔ میں نے اکثر سے یہ سنا، جی ابھی تو بچی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 15.5 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اب آپ کی گورنمنٹ نے 18 سال رکھ دی ہے کم سے کم مدت، چلو 18 میں 19 میں کر دو، 30 کی ہو جائے۔ نہیں جی وہ پسند نہیں ہے، خام خواہ لڑکیوں نے بھی الگ فرمائشیں، لڑکوں نے بھی ایسے لڑکیاں دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی جانور پسند کر رہے ہیں قربانی کے لیے۔ دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھو، اس کی دل آزاری کا بھی خیال کرو۔ تمہارے بھی گھر میں بہن بیٹیاں ہوں گی، کچھ اچھا سلوک کریں، لیکن معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور اس کو مزید بگاڑا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے ہاں یہ جو شرم و حیا والا قدروں والا معاشرہ ہے یہ باہر والے پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں آپ کو بھی بے غیرت بنا دیں، اور آپ بننے کو تیار ہیں۔ آپ کے ہاں باقاعدہ وہ ماحول بنایا جا رہا ہے، اور جب سے یہ آپ کا انٹرنیٹ آیا اور زیادہ اس کو، پہلے تو تھا کبھی کوئی چلے گئے دیکھ لیا پڑھ لیا، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ بہن بیٹی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے آپ کو کچھ پتا؟ یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے گھروں میں بے برکتی کی وجہ کیا ہے ہم نہیں پہچان رہے، ہم غور نہیں کر رہے۔ یہ باتیں ہیں، جھوٹ آ گیا، غیبت آ گئی، منافقت آ گئی، ایک دوسرے سے ہم اعتبار اٹھ گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو سکون آرام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں۔ جس رشتے میں جھوٹ آ جائے وہ چلتا دھکا دیتے رہو اس کو، وہ چلتا نہیں، کیونکہ جہاں جھوٹ آ جائے گا پھر وہاں پیار رہ سکتا نہیں۔ یہ جھوٹ بہت بیماریوں کی جڑ، یہ اصل جڑ ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔